یہ ہمارے جو ہے وہ فاؤنڈیشنز تھیں. اس کے بعد ہے ویلیوز انکارپوریٹڈ انٹو دا کریکولم. کریکولم کے اندر کتنی طرح کی جو ویلیوز ہیں یہ ہم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں یا موجود ہوتی ہیں. انسٹرومنٹل ویلیوز، بعض اوقات چیزیں ہم صرف یاد کرانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیچھے کچھ اینڈس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے وہ چیزیں وہاں پہ شامل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مورل سٹوری جو ہے وہ سبق میں پڑھائی جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انگلش کے سبق میں ایک مورل سٹوری پڑھائی گئی ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ بچوں کی صرف جو ووکیبلری ہے یا گرامر کو سمجھ نہیں، اس کے پیچھے وہ اخلاقی سبق بھی موجود ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹل ویلیو. Value when it is pursued not for its own but for some ends beyond itself. ٹھیک ہے، تو وہ ایک جو ظاہری چیز موجود ہے اس سے ہٹ کے اور بھی اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں. دوسرا پریپریٹری ویلیوز، تو ایسی ویلیو جو آپ کو کسی دوسرے ایریا کے لیے، کسی دوسرے سبجیکٹ کی اسٹڈی کے لیے پریپیئر کرے، ایک راستہ فراہم کرے، اس کو ہم پریپریٹری ویلیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ ویلیو جو آپ کو کیا کرے، ڈائریکشن دے کہ آپ اس ایریا کے اباؤٹ مزید پڑھیں، تو اس کو پریپریٹری ویلیو کہتے ہیں. انٹروڈکٹری ویلیو، ٹھیک ہے. اب انٹروڈکٹری کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے وہ پڑھنے کے دوران کچھ کلو ملتے ہیں کہ اس میں جو اچھا مزید اس کی سب برانچز بھی ہیں. جیسے فلاسفی آج ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے کہا کہ ایپسٹیمولوجی. اب ایپسٹیمولوجی ایک سبجیکٹ ہے، ایکزیولوجی ایک پورا سبجیکٹ ہے، اونٹولوجی پورا ایک سبجیکٹ ہے. تو انٹروڈکٹری ویلیو سے مراد یہ ہے کہ پرٹیکولر اسٹڈی آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہے آگے فردر ڈفرینٹ سبجیکٹس. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹروڈکٹری ویلیو. دین آتا ہے پریکٹیکل ویلیوز، وہ ویلیوز جن کا کوئی پریکٹیکل بینیفٹ ہے ہماری ایوری ڈے لائف کے اندر، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر، جن کا کوئی نہ کوئی پریکٹیکل بینیفٹ ہوتا ہے، تو ان کو ہم جو ہے یوٹیلیٹیرین یا پھر پریکٹیکل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی؟ یوٹیلیٹیرین یا پھر پریکٹیکل ویلیو بولتے ہیں. دین آتا ہے کنونشنل، تو کچھ چیزیں ہماری ایز اے ٹرینڈ چل رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کنونشنل بولتے ہیں. کچھ کسٹمز کے طور پر، ٹریڈیشن کے طور پر چیزیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ہم کریکولم میں شامل کرتے ہیں. اس کے بعد اسینشل، یہ وہ بیسک ویلیوز ہوتی ہیں جو ہر ایک بچے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کو ہم اسینشل ویلیوز کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سوشل سکلز ہیں، ٹھیک ہے، لینگویج کو سیکھنا ہے، فزیکل سکلز ہیں. تو یہ بنیادی ہماری سکلز ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک بچے کے لیے جاننا لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد پرسنل سکلز، یہ وہ سکلز ہوتی ہیں جو کہ ایک شخص کو اچھا یا برے کی تمیز سکھاتی ہیں، گڈ یا بیڈ بناتی ہیں، گڈنس بھی ہم ان کو بولتے ہیں. تو ایک انسان جو ہے اپنے لیے اچھی چیزیں چوز کرتا ہے، بری چیزوں سے بچتا ہے، تو وہ ہم اپنے کریکولم کے اندر چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، وہاں سے وہ سیکھتا ہے. سوشل ویلیوز، اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، تو یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے. انٹرنسک ویلیوز، ایسی ویلیوز جو جس سے ہمیں اندر کی خوشی یا پلیجر یا جوائے فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل جوائے، تو اس کو ہم انٹرنسک ویلیوز کہتے ہیں. آپ کسی کو 10 روپے دے کے امداد دے کے آپ کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلیں آج جو ہے آپ کو پاکٹ منی ملی تھی 50 یا 100 روپے، تو آپ نے خود کچھ کھانے کے بجائے کسی ڈیزرونگ کو وہ دے، تو وہ آپ کو خود اپنی پسند کی کوئی چیز کھانے کے بجائے یا پہننے کے بجائے کسی دوسرے کو پہنانے یا کھلانے پر زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کریکولم میں جب ہمارے موجود ہوتی ہیں تو ان کو ہم انٹرنسک کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لبرلائزنگ، ایسی چیزیں جس سے ہمارا جو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے؟ سر تھوڑی رک کے آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے. اچھا، لیکن سمجھ آ رہی ہے، کوئی اچھا، سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آنے میں. اوکے. لبرلائزنگ کی ہم بات کر رہے تھے.
اب دیکھیں انٹلیکچوئل انسائٹ ایسی، یعنی آپ کا جو اندر ہے نا، یعنی جو سوچ بچار، وہ جو ہے آپ اس پہ آ جاتے ہیں ایک دم سے. ان کو سینٹیمنٹل ویلیوز بھی کہتے ہیں، انٹلیکچوئل انسائٹ کو یا لبرلائزنگ کو، یعنی جس پہ آپ سوچ بچار پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لبرلائزنگ ویلیوز ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی جو ڈیری ملک ہے یہ چاکلیٹ، اس کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو آپ ہمیں نہیں کھانی چاہیے. یہ ہے لبرلائزنگ. یعنی آپ انٹلیکچولی دیکھیں کہ جی اور کون کون سے اس طرح کے پروڈکٹس ہیں جن میں جو مطلب یہ ہے کہ کوئی حرام آئٹم ان کے اندر، انگریڈینٹ ان کے اندر شامل ہے، تو یہ لبرلائزنگ کہلائیں گی. پھر اس طرح یعنی آپ سوچ بچار پہ کہ جب بھی آپ جائیں تو پروڈکٹ کی ایٹ لیسٹ کمپوزیشن آپ دیکھیں گے. نیکسٹ اس کے بعد انسٹیٹیوشنل، ہر انسٹیٹیوشن کی جو ہے نا وہ پھر ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان ویلیوز کو ظاہر ہے پھر ان کی امپورٹنس بھی ہوتی ہے. اس کے بعد گلوبل، وہ جو ورلڈ وائڈ جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ہم گلوبل ویلیوز بولتے ہیں، جو ورلڈ وائڈ یوز ہوتی ہیں ایک سکول سے باہر، ایک علاقے سے باہر، تو ان کو ہم گلوبل ویلیوز بولتے ہیں. جی اچھا، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی کریکولم ڈیزائن. اب دیکھیں، ہم نے بات کی اس سے پہلے فاؤنڈیشن کی.